مکی ہوئے یا سید یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وإلى مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ شفیع معظم محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ میں دعائے مولا کریم حق بیان کرنے دی سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور مولا کریم انہاں بزرگاں دی انہاں بچیاں دی حاضری قبول کر کے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ میرے نہایت ہی واجب احترام بزرگوں، آج کا دن جمعہ مبارک بھی ہے اور حاجتہ دن بھی ہے، بڑے بابرکت دن ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم سے آزمایا، انہوں نے آج نمازوں کے اندر بھی سٹیا گیا، انہوں نے صبر و ذات کا مظاہرہ کیا، خداوند قدوس کی رضا سے اپنا وطن چھڈتا، پھر حکم خدا بندی سے اپنے نور نظر اہلیہ محترمہ فاران دے جنگلے چھڑ گیا ہے۔ انہاں آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیتا کہ اے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو، جڑا پچھلے جو سے بیان کر چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے معمار کا کام کیا، آپ نے بیٹے نے مزدوری کا کام کیا، بیٹا گارا اٹھا کے دے رہا ہے، پتھر اٹھا کے دے رہا ہے، باپ مستری کا کام کر رہا ہے۔ جب کعبہ اللہ اپنی طاقت کے مطابق بلند کیتا، مکمل کیتا، اللہ نے بارگاہ دعا کی مولا کریم جو ساری طاقت سے کوشش کی ہے اس کو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم میرا کارتے بن گیا، ہم حج واسطے لوگوں نے دعوت دیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخیا کہ یا اللہ میں دے آواز مارا تھا، میری آواز کتنے تک پہنچے گی؟ اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم آواز مارنا تیرا کام ہے، بنی نوع انسان یا ارواح تک آواز میں پہنچانا میں رب العالمین کا کام ہے۔ اچھا لوگوں، اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، اس گھر کی زیارت کرو، حج بیت اللہ کرو۔ جن نے ایک بار لبیک کیا وہ ایک مرتبہ زندگی میں حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کیا، حتیٰ کہ جس نے جتنی بار لبیک کیا اتنی بار یہ اللہ پاک سنو حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ان آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان دیا کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام چلن پھرن کے قابل ہو گئے، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ۔ ابراہیم علیہ السلام بعض روایت کے مطابق 13 سال کی عمر کے اندر، بعض کہتے ہیں 14 سال کی عمر میں پہنچے۔ اس وقت اللہ پاک نے اپنی خلیل تو پھر ایک امتحان لیا، آپ نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر لیا، اور نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ ایک روایت مطابق یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن آپ کو خواب آیا، صبح اٹھے تو 100 بکریاں اللہ کے راستے قربان کر چکی،
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے دن پھر خواب آیا، آپ نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر. جو تیسرے مرتبہ پھر خواب آیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو میرے راستے میں قربان کر دیا. جناب جب آپ بیدار ہوئے تو سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو نہلا دھلا کے نئے کپڑے پہنا دیا، میں انہوں کو کتنے لے جانا چاہنا. سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا نے خوش دلی بلال اپنے نور نظر کو تیار کیتا. سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے چھڑی اور رسی دیتے اور اپنے بیٹے نے لے کے جنگل کی طرف چل پڑے. دونوں باپ بیٹا مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرتے جا رہے تھے. جب شیطان لئی نے منظر دیکھا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے بچے کو ذبح کرنے واسطے جا رہے تھے. وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی خدمت اندر حاضر ہو کے آخر لگا کہ اے اسماعیل، تینوں یہ پتہ ہے کہ آج تیرا باپ تینوں ذبح کرنے واسطے لے کے جا رہا ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی باپ یا اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں. میرے دوستوں اس وقت شیطان نے آکھیا کہ یہ تو ضرور ذبح کریں اس واسطے کہ انہوں نے خدا بندے قدوس دا حکم. آپ نے فرمایا اگر میرے والد گرامی مینوں اللہ دی رضا دی خاطر ذبح کرنے واسطے لے کے جا رہے ہیں تو پھر مینوں روکن والا تو ضرور شیطان ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دے شیطان دا دور نہ چل سکیا کہ وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا دے کول پہنچیا اور آخر لگا ہے حاجرہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کے کتنے جا رہے تھے؟ سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی دعوت لے کے جا رہے ہیں. شیطان لئی نے آکھیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے واسطے لے کے جا رہے ہیں. سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بھی ذبح کیا ہے؟ تو شیطان آخر لگا کہ باپ بیٹے کو ذبح تو نہیں کرتا، بس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہے وہ اس طرح کرن. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کریم کا حکم ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ہی بہتر ہے. ایک اسماعیل تے کیا میرے کروڑا اسماعیل ہوں تو میں رب دے رضا تے راضی ہوں. سارے اسماعیل اللہ کے حکم میں قربان کرنے واسطے تیار. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، شیطان کا یہ خیال سی کہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری گل سن کے نا ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑ لیا کیونکہ ماں کی محبت آڑی آ جائے گی اور انہوں کی استقامت کو بے کے شیطان لائن کو خود اتھو بچنا پیا. چنانچہ پھر لائن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کول پہنچیا اور آخر لگا ابراہیم خواب دے جھوٹے بھی ہوتے ہیں. ماں ایک خواب کو دے کے اپنے بچے کو ذبح کر دینا مقصد نہیں. شیطان نے جس طرح یہ گلاں کیتیاں رسول علیہ السلام نے زمین تو 7 کنکریاں اٹھائیاں اور شیطان کو مار دیا. شیطان دوڑیا پھر اسی وقت پایا تھوڑا فاصلہ طے کر کے گڑ لگے پھر آپ نے 7 کنکریاں ماریاں. تیسری مرتبہ پھر شیطان آیا پھر آپ نے 7 کنکریاں ماریاں. جب کہ شیطان جو ہے وہ بھاج گیا، فرار ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو حاجیاں تے اللہ پاک نے واجب قرار دیا. اور حکومت سعودیہ نے ان 3 جگہ تے اینٹاں دے نشانات بنائے جتھے جتھے شیطان ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی سی. حاجی صاحبان ان 3 جگہ کو کنکریاں مار دینا تے سارے پاکستان کا تو بڑا جوش جذبہ ہوتا ہے.
وہ تھے فطر کٹ کے مارنا شروع کر بڑے بڑے پتھر بھی پھٹ کے بابے بھی مارتے ہیں. تو سامنے محترم شیطان لئی دی فریب کاری نہ تے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ حاضر چل سکی نہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام راہ حق تے قربان ہوں تو روک سکی اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے نبی بدل سکی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے واسطے بچے کو قربان گاہ تک لے کے جا رہے تھے اور راستے در بیٹے نے اپنے باپ کو ہر کس سوال نہیں کیتا کہ ابا جان میں تو کتنے لے کے جا رہے ہو. جس طرح باپ چاہتا ہے بیٹا بھی اس طرف چلتا جا رہا ہے. بیٹا باپ کے نقشے قدم کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا ہے. تو علامہ فرماتے ہیں فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. علامہ فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام اے او اللہ نے نبی بیٹے نبی نے جنہاں نے اکیلے مکہ مکرمہ اندر زندگی گزاری ہے. اسے مکتب دے وچ جا کے تعلیم حاصل نہیں کی. آپ فرماتے ہیں صرف نبی دے نظر کا صدقہ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے نقشے قدم سے چلتے جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے جنگل پہنچے نے. آپ نے بیٹے کے کول اپنے کول بٹھایا, اپنے آن کا مقصد بیان فرمایا. شاعر کی ترجمانی فرماتا ہے بلندی سے صدا دی او اسماعیل ادھر
میرا تو حکم دیتا گیا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا پہ آتا ہے کہ ابا جان کر گزرو، اللہ نے جب حکم دیتا نا، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والا بھی جب دیکھو کیسی تربیت ہے بیٹے نے، کتنا پیارا جواب دیتا کہ اے ابا جان گھبراؤ نہ، جو تمہیں حکم ہے تسی کو اس نہیں کرتے ہو، اللہ نے اگر چاہا تو میں تسی صبر کرنے والے جب ہوگے۔ آپ نے بات پھر اشارہ نہیں کیتا، آپ نے پروردگار کی منشا کا اشارہ کیتا کہ اگر میرے پروردگار نے چاہا تو انشاءاللہ میں صبر کرنے والا ہے جو ہوں۔ دونوں باپ بیٹا اللہ کی رضا دے راضی ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹی ہاتھ میں چلی گئی اور بیٹے نے فرمایا کہ اللہ کی راہ دے، اپنی گردن اور بچھا دے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ ابا جان مینوں ذبح کرنے تو پہلے میریاں چند معلومات چند گزارشات سن لو، مینوں ذبح کرنے تو پہلے مینوں اچھی طرح باندھ لو تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اپنے لباس میں میری طرف سمیٹ کے رکھنا تاکہ میرا خون پوچھے کہ تواڈے کپڑے رنگین نہ کاٹے، میری اجل تر کبھی واقعہ نہ ہو جائے۔ ایک تو میرے ابا جان مجھے چنگی طرح باندھ لو اور اپنے کپڑے سمیٹ لو، ادھر میرا خون اٹھ کے تواڈے کپڑے میں نہ بہ جائے اور میرے اجل تر کبھی نہ واقعہ ہو جائے۔ اور ابا جان چھری نو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ تیزی حلق پہ چل جائے اور آپ کو میرے بدن کو تکلیف نہ ہوئے، تاکہ اللہ کا حکم جلدی جلدی تسی بجا لاؤ۔ اور اپنے آنکھاں دے بدن پٹی بن لینا تاکہ ادھر باپ کی محبت آڑے نہ آ جائے۔ ادھر تسی میں ذبح کرنے لگے جدوں میری حلق پر دیکھو تو ترس نہ آ جائے، اللہ کے حکم کی حکم ادھوری نہ ہو جائے، اور میری بزرگاں ہوں تو بعد میرا کرتا پہلے اتار کرو تاکہ جب میں ذبح ہو جاواں تو میری بات ہے میرا کرتا دیکھ کے نہ صبر آ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند دے بان تختے جگر نور نظر دیا گلا سنیا، گلا سن کے پتر دیا تے اکھاں چونا آنسو روا ہو گیا، اکھاں نمناک ہو گیا، بچے کی پیشانی میں چومیا اور فرمایا بیٹا تو آگے ادھا کرنا دے عمل کیتا جائے گا۔ چنانچہ باپ نے اپنے پیارے بیٹے نے رسی نال باندھ کے منہ دے بن کے ڈال دیا اور چھری تیز کر کے اکھاں دے پٹی بندی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جدو دونوں نے حکم منیا باپ نے بیٹے نو متھے دے بن ڈال دیتا۔ حفیظ رضی کا نقشہ بیان کرتا ہے بچھاڑا اور اڑنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑے ہاتھ حلقوں پر رکھا، زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اسے بیشتر دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ۔ میرے دوستو چشم فلک نے اس تو پہلے کبھی منظر دیکھے ہی نہیں سی، کیونکہ مقدس باپ رضائے الہی کی خاطر اپنے نور نظر دے نازنین حلق کو خود کٹتا جا رہا ہے اور چھری زور نبوت نہ چلائی گئی مگر چھری کٹنے کا نام نہیں لیتی، کوئی چھری زور نہ پتھر نہ ماری، وہ چھری نے پتھر دے دو ٹکڑے کر دیتے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام چھری نے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ میرے اسماعیل کا نرم و نازک گلا پتھر تو زیادہ سخت نہیں۔ چھری نے زبان ہاتھ تو آکھیا کہ حضور تسی تو میرے اسماعیل کی گردن کٹا کا حکم دے دیو، اگر رب ذوالجلال والاکرام میں نے کٹا تو منع فرما دے۔ خال کے دو جہاں نے اپنے پیارے خلیل کے ارادے میں جدو پا لیا اور فرمایا جبریل آج میرے خلیل کے جلال دیکھو،
جو آج قربانی دین تو بغیر واپس نہیں لوٹنا چاہتا، جبریل جو جنت وچوں ایک دمبے کا اہتمام کرو اور میرے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے اس دی جگہ چھری کے نیچے دمبے کو رکھ دیو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم نال جنت و دمبا لے کے گئے اور اسماعیل علیہ السلام پیچھے ہٹا کے چھری کے نیچے دمبا رکھ دیتا اور چھری کے نال دمبا ذبح ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں تو پٹی اتاری تو کی بیت کہ دمبا ذبح ہو گیا پیا ہے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سامنے کھلو کے تے مسکرا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حسن نے پکارا کہ ابراہیم بے شک تو نے خواب سر کر کے کھا چڑیا ہے، فرمایا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی مخلصین و ایسے صدا عطا فرمانے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، حقیقت در امتحان بڑا امتحان سے، وفدیناہ بذبح عظیم، اور سن ایک بڑا ذبیحہ اس نے بدلے عطا فرما چھڑیا ہے، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور سن بعد بچان والے اونا دے واسطے گردن رکھ چھڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پکار کے فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل، تو نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا چھڑیا ہے، اور ایک معمولی امتحان سی کہ اساں نے تہاڈی قربانی میں قبول فرما لیا ہے اور تہاڈے بیٹے کو بچا لیا ہے، اور اس نے فدیہ دے جنت و دمبا تو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ عطا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب استطاعت امتیاں تے واجب ہو گیا کہ عید الاضحیٰ کے موقع تے جانور ذبح کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ قربانیاں کی ہیں، تھوڑے دوست نے کر کے کیا اٹھے میں بہن ہو جائے نا، ذرا اٹھ کے تشریف لائے ہو جائے آج میرے ایسے کا خالی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ قربانیاں کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تواڈے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم ساڑھے واسطے اس کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا ہر بات کے بدلے دے گا۔ مجھے فرمانا کتنا زیادہ اجر و ثواب قربانی کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بات کے بدلے دیکھی۔ اور صحابہ بھی سوال کرنے والا جی اگر تو قربان جمع کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ان کے بارے کی خیال ہے؟ اجے چھترے کی گھڑ ہوتی ہے نا، انہوں نے بڑے بریک بریک نوٹ ایپ ہوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عطا کی کمی کوئی نہیں، لوگوں نے بھی ہر بات کے بدلے اللہ تعالیٰ دیکھی عطا فرمایا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس بندے کی مالی وسعت ہو گئی، یعنی صاحب نصاب بھی ہو گئی، وہ قربانی نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساری عید گاہ کے قریب بھی نہ جائے۔ ایک بندے اللہ پاک نے طاقت دیتی ہے، صاحب نصاب ہے اور مقیم بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری عید کے قربان پر بھی نہ جائے۔ انہوں
عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں. سامعین محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رضائے الہی کی خاطر اپنا وطن بال جان مال سب کچھ قربان کر کے دنیا میں سب دیش دیا کہ اے خدا دے بندے والو اس کی محبت کے دعویدارو اس دعوت اندر تسی اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تسی اس نے فرمان کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار نہ ہو جائے. تو خداوند کے قدوس دی بارگاہ کے اندر یہ دعا ہے کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیاد رضائے الہی اور اس کی خوشنودی اور اس کے حکم سے اپنا سب کچھ نشاور کرتا جذبہ عطا فرمائے. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں آدھا دن جڑا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ عید الاضحیٰ کا دن اس کے بعد